لکھا گیا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ پھر وہ انٹرسیشن کرتا ہے، یعنی وہ خدا کے حضور ہمارے لیے جو ہے وہ انٹرسیشن کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں انٹرسیشن کی پریئر، اس کا مطلب ہے ہم خدا سے مناجات کرتے ہیں، ہم اپنی درخواستیں خدا ان کے حضور پیش کرتے ہیں۔ وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ ہماری وکالت بھی کرتا ہے، وہ جج بھی ہے، یعنی وہ دنیا کی عدالت کرے گا۔ اور آپ اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے جو عدالت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جج ہے اور پھر وہ سن آف گاڈ، یعنی وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اسے ابن آدم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اسے ابن داؤد بھی کہا جاتا ہے، بیگوٹن یعنی اکلوتا بیٹا ہے، وہ خدا کا برا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسے ایمانویل کہا گیا ہے، ترجمہ جس کا کیا ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ آپ عیسائی کی کتاب میں اور متی کے انجیل میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ اچھا چرواہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ وے ہے، وہ رستہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس میں زندگی ہے، وہ بریڈ آف لائف ہے، یعنی وہ زندگی کی روٹی ہے، لائٹ آف دا ورلڈ ہے، دنیا کی روشنی ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اسے the sun of righteousness، یعنی اسے صداقت کا سورج کہا گیا ہے، سچائی کا سورج کہا گیا ہے۔ اور جب ہم خدا یسوع مسیح کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند کا فنکشن ہے سیلویشن، یعنی وہ نجات دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ان کو ڈھونڈنے اور گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ خداوند یسوع مسیح ریڈیمشن، یعنی وہ ہمیں ریڈیم کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، ہمیں رہائی دیتا ہے۔ اٹونمنٹ یعنی وہ ہماری قربانی جو ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ ہمیں چھڑانے کے لیے اسے قربان ہونا پڑا ہے۔ اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میڈیشن، انٹرسیشن اور ججمنٹ یعنی عدالت کرنا، درمیانی کا رول وہ ادا کرتا ہے، وہ ایک انٹرسیسری رول جو ہے وہ ہمارے لیے ادا کرتا ہے۔ یہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا، جسے ہم تثلیث کا دوسرا قانون کہتے ہیں، اس کا فنکشن ہے۔ پھر جب ہم گاڈ کا ہولی اسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو خدا باپ کا روح جو ہے جسے ہم خداوند کا روح کہتے ہیں، دا ہولی اسپرٹ، اور پھر کمفرٹر، کاؤنسلر، اسپرٹ آف ٹروتھ اینڈ لاو۔ اب بائبل مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر ہوگا اور تمہاری کاؤنسلنگ کرے گا، آنے والی باتیں تمہیں سکھائے گا۔ اور پھر وہ سچائی کا روح ہے، وہ سچائی کی باتیں تمہیں بتائے گا۔ اور جب ہم کب کی بات کرتے ہیں تو یہ سمبل ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دریائے یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے رہے تھے تو لکھا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیپتائز ہو رہا ہے، بپتسمہ لے رہا ہے، روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسی کو جب ہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں خدا کی روح نہیں کہنا چاہیے، ہمیں خدا کا روح کہنا چاہیے۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ گریک لفظ ہے پینوما، اس کو اگرچہ جو ہے وہ فیمینن طور پر لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں آپ نے کبھی خدا کے لیے شی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، آپ نے کبھی بیٹے کے لیے شی کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو خدا کے پاک روح کو بھی شی نہیں کہنا ہوگا بلکہ ہی کہنا ہوگا، وہ خدا کا روح ہے۔ پریسبیٹرین چرچ آف یو ایس اے نے ایک بریف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور جب ہم اس بریف اسٹیٹمنٹ آف فیتھ کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک
बल्कि उसने खुदा को पाक कहा। और इसलिए जब हम खुदा सालूस की बात करते हैं तो हमेशा इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और मैंने शुरू में आपसे ये कहा कि हमारा जो आज का सर्मन है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि उनकी एसोसिएशन क्या है। क्योंकि मैंने ये जिक्र आपके सामने किया है बाप की जो है उसके अल्फाज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, खुदा बेटे का फंक्शन क्या है, उसके अल्फाज बाइबल का इसमें क्या है, रूह कुद्स का जिक्र किया गया। और बात दफा मैंने पिछली दफा भी कहा कि लोग ये कहते हैं एक वक्त बाप का था और एक वक्त जो है वो बेटे का था और अब जो है वो रूह कुद्स का है। वो कहते हैं बाप ही बेटा बन गया और बेटा ही रूह कुद्स जो है वो बन गया, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। और जो बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, मैं क्रिएशन की बात आपके सामने रखूंगा और उसमें ये जिक्र आपके सामने करूंगा कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स, ये तीनों कायनात की जो क्रिएशन है, जो तख्लीक है, कायनात जो बनाई गई है उसमें शामिल है। और मैं ये बात आपके सामने रखूंगा कि खुदा का बाप जो है वो को क्रिएटर है, वो बाप और बेटे के साथ क्रिएशन में शामिल था। क्योंकि हम खुदा उनके कलाम में ये पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा हो जा और हो गया। यूहन्ना की अंजील में आप पढ़ते हैं कि सब कुछ जो बनाया गया है वो बेटे के वसीले से और उसी के लिए बना है। और रूह कुद्स का जिक्र मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं और मैं 12 बातें आपके सामने बयान करूंगा। और अजीजों, जो हवाले होंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं हवाले पढ़ूंगा ना शाम 6 हो जाएगी। मैं सिर्फ आपके सामने उन आयात का जिक्र करूंगा जो ये बयान करेंगे कि खुदा का पाक जो है वो क्रिएटर है। जिसका बाप और बेटा क्रिएटर है, खुदा का पाक भी क्रिएटर है। और जो लिखना चाहते हैं उनके लिए वक्त है कि वो इन आयात को लिख सकते हैं। और इसी तो जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की बात करते हैं, हम क्रिएशन की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं यह है द होली स्पिरिट वाज एक्टिव इन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी खुदा का पाक रूह कायनात, यूनिवर्स या दुनिया की तकलीफ में जो है वो एक्टिव था। और इसी को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से 3 हवाले जो है हमको देखते हैं। There are at least 3 key passages providing the Holy Spirit's share in the creation of the universe. और अगर आप खुदा के कलाम में से ज़बूर 104 और उसकी 30 आयत को मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहां खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है। ज़बूर 104 और उसकी 30 आयत में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। लिखा है वो अपनी रूह के हर ये पैदा होते हैं और पूरे जमीन को नया बना होता है। लिखा है खुदा के रूह के बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं कि वो पैदा होते हैं तब जब वो अपना रूह भेजता है और पूरे जमीन को क्या करता है, नया बना देता है। इसके साथ आप प्रयास की किताब का पहला बाब और दूसरी आयत पढ़ सकते हैं और अय्यूब की किताब का 26वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ सकते हैं। और फिर आप ज़बूर 147 की 4वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ें तो आपको ये बात नजर आती है कि द होली स्पिरिट वाज एक्टिव इन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी खुदा का पाक जो है वो एक्टिव था कायनात की तख्लीक में। द होली स्पिरिट वाज एक्टिव इन द क्रिएशन ऑफ मैन। इंसान जब बनाया गया तो इंसान